اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیے پر کھڑے ہیں، میں میری امت پر آگ دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ میں میری امت میں جتنے ظاہر ہوئے یہ وہ کتنے کا کون سے میں ہوتے بدن جب لوگ اجتماعی مال کو ذاتی مال کی طرح کھائیں نہیں اور زکوٰۃ و مغرم زکوٰۃ روان کرنے اور امانت و مغنم امانت کے پیسے غنیمت کے مال کی طرح کھائیں نہیں عطا عمرہ باقا امہ آدمی اپنی بیوی کا کہنا مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے ادنا صدیقہ واقع صحابہ دوست کے قریب ہوگا، ابا جان سے دور ہوگا، سادہ قبیلہ فاسق ہو، برادریوں کے بڑے فاسق لوگ رہ جائیں گے، کانا لائی ملکوں افضل عربی قسم کے لوگ قوم کے زعماء لیڈر بن جائیں گے، ظاہرت الکائنات والمعازف رنڈیاں گانے بجانے والی زیادہ ہو جائیں گے، خشوع القلم قلم بہت چلے گا، عمل پیچھے چلے گا، کثرت و تعامل ربا سودی کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا، تعارض بہت ہو جائے گا، قتل مرد عورت کا اختلاف، مل مخرج یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ فرمائے کتاب اللہ کے قرآن کو سمجھ کر نجات کا راستہ ہے اللہ کا قرآن، من قال به صدق من عمل به اجر من حکم به عدل من دعا الی صراط مستقیم۔ میرے بھائیو، اللہ نے آپ حضرات کو علم الہی سے نسبت عطا کی ہے، بعض مدرس ہیں، بعض اپنی مسجد کے خطیب ہیں، بعض تصنیف و تعلیم کرتے ہیں، بعض دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں، یہ مالک کا انعام عظیم ہے، علم الہی سے اونچی کیا چاہیے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میں نے تو مولانا 7 سال سے 8-10 دفعہ سنا تو بھائی علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے رسول پاک کے قلب عطا کرا ہے، جیسے اللہ کی معرفت، انبیاء کی معرفت، حلال و حرام کی پہچان، جائز ناجائز کا پتہ لگے، نیکی اور بدی کا پتہ لگے، انسان کیسے بنتا ہے، انسان گرتا کیسے، یہ جو فنون ہیں ضرورت ہے بنی آدم کی، انکار اس کا بھی نہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، جادوگری ہے، باٹنی ہے، اور طب کی چیزیں پڑھنی ہیں، انجینئرنگ کی چیزیں پڑھنی ہیں، بنی آدم کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ہم اور کافر مشترک ہے، بلکہ ہم جا کر وہاں ان سے سیکھ لیں، اور اللہ کا قرب اور انسان کا انسان بننا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔
فارغ من تبدأ عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ من العلم۔ آئے پیارے نبی جس کی دوڑ مادے کی طرف ہے آپ اس سے منہ پھیر لیتے، یہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ ہماری دوڑ آخرت کی طرف، سید الکونین کی سنت زندگی کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف دل و دماغ میں اللہ رچا اور بسا دے۔ امام زہری 125 میں فوت ہو رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان آپ جانتے ہیں 22 سال 2.5 برے پر حکومت۔ عمر بن عبدالعزیز اس کے داماد ہیں، 4 اس کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر اور دوسرے بعض صحابہ کرام عبد الملک یہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، رکن یمانی پر ہر ایک نے دعا مانگی۔ رکن یمانی پر دعا قبول ہوتی ہے، اکیلا استلام بھی رکن یمانی کا صحیح، حجر اسود کا بھی اکیلا استلام صحیح ہے، طواف نہیں کیا، صرف اس کو آقا اشارے سے چوم لینا، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ وہاں حضرت زبیر گئے، دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایجاد کی خلافت، اللہ کی شان میں ایجاد کی خلافت ملی۔ پھر عبد الملک گئے، کہنے لگے اللہ مجھے ساری دنیا کا سب سے بڑا حاکم بنانا، ویسے دعا قبول ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر گئے، کہا میرے اللہ مجھے آخرت کا سچا چاہنے والا بنانا۔ امور فی السنہ، سنت کے شہدائی صحابی عبداللہ ابن عمر۔ عبد الملک کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو عبد الملک سے امام زہری پہنچے عبد الملک کے پاس شام۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ میں دینی سیادت اور قیادت کس کے ہاتھ میں؟ عطا بن ابی رباح کے ہاتھ میں۔ آپ کے نیچے تھے ناک افطس کی چینیں، رنگ کے کالے تھے، اور میں عربی ہے یا اجمی؟ اور میں اجمی ہے، موالی میں سے ہے، اور میں اس کو بڑا کیوں بنا دیا؟ میں علم الہی قرآن و حدیث کے علم میں تقوی میں سب سے آگے ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف جھک رہے ہیں۔ اچھا آپ مصر بھی گئے ہیں جہاں وہاں دینی قیادت اور سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یزید ابن حبیب کے ہاتھ میں۔ وہ عربی ہے یا اجمی؟ وہ بھی اجمی ہے، موالی میں سے ہے، پھر کہا اسے کیوں بڑا بنایا، اس کی وجہ بیان کر دیں۔ اچھا آپ شام گئے ہیں جہاں شام کا بڑا کون ہے؟ مقبول شامی، یہ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہے، موالی میں سے ہیں، موتب۔ اچھا آپ یمن گئے ہیں جہاں یمن بھی گیا ہوں، وہاں دینی قیادت اور سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ طاؤس کے ہاتھ میں۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ عرب ہیں یا عجم؟ انہوں نے کہا اجمی ہیں، موالی میں ہیں، موتب ہیں، ان کا دن رات شغل قرآن و حدیث کی تربیت۔ اچھا آپ اصفہان گئے ہیں، ایران اور خراسان گئے ہیں جہاں وہاں پر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ عطا خراسانی کے ہاتھ میں، ضحاک کے ہاتھ میں، ضحاک ابن مزاحم کے ہاتھ میں۔ وہ عرب ہیں یا عجم؟ کہ وہ بھی اجمی ہیں۔
کہ آپ جزیرہ گئے ہیں عراق میں کہ ہاں، وہاں دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میمون ابن مہران کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہیں یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہے۔ روایت حدیث میں، درایت میں، تقوی میں سب سے آگے ہیں، موالی ہیں، موثق ہیں، اجمی ہیں۔ اچھا آپ بصرہ گئے ہیں کہ ہاں، کہ وہاں پر دینی قیادت سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حسن بصری کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہیں اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دفعہ روئے، اماں جان نے سینے سے لگا کر اپنا دودھ پلایا۔ تابعین میں سب سے زیادہ اس کی کلام رسول پاک کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے وہ حسن بصری، یہ بھی اجمی۔ اچھا آپ کوفہ گئے ہیں کہ ہاں، کہ وہاں دینی قیادت کس کے ہاتھ میں؟ ابراہیم نخعی کے ہاتھ میں۔ شاگرد ہے القمار اسود کے، القمار اسود جو ہیں شاگرد عبداللہ ابن مسعود۔ ابراہیم نخعی استاد ہیں امام ابو حنیفہ۔ فرمایا عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ عربی ہے۔ تو عبد الملک نے ٹھنڈا سانس لیا، قاد نفسی تہلک، قریب کا میری جان نکل جاتی، اے عربو تم سے یہ عجم آگے چلے۔ امام زہری نے فرمایا ملک ناراض نہ ہونا، تمہاری اولاد کشور کشائی میں، قاضی بننے میں، گورنر بننے میں آگے گئے، اور ان اجمیوں نے، غلاموں نے رسول پاک کی میراث سنبھالی، اس لیے آج وہ منبر پر آئیں، تمہاری اولادیں نیچے بیٹھی ہیں۔ رب العالمین نے اس علم کی وجہ سے شرق و غرب میں یہ زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، اللہ نے غلاموں سے اور اجمیوں سے اللہ نے کام لیا، مشرق مغرب میں اللہ کا دین پھیلا ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے صحابی کو دیکھا بخارا کے اندر خچر پر سوار ہے، کالی اس کی پگڑی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے بخارا میں، یہ ترمذی شریف میں۔ اللہ کا دین ساری دنیا میں ان حضرات کی محنت سے پھیلا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے طبقے نے دعوت کو، علم کو اور ذکر تینوں کو جمع کیا، اور فرمایا 90 ہجری تک یہ مشرق مغرب میں اللہ کا دین دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری میں آ رہے ہیں، 101 میں فوت ہو رہے ہیں۔ ان سے پہلے سمرقند میں اسلام پھیل چکا ہے، ان کی زندگی ہی میں 4000 مساجد سمرقند میں بنی۔ اللہ کا دین اللہ نے دنیا بھر میں پھیلایا۔ حضرات صحابہ کرام تابعین نے دعوت کو، ذکر کو، علم الہی کو دیا، اور اللہ نے کائنات کی امامت انہیں عطا کی۔ ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس آیت کو بہت پڑھتے تھے، وَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ پھیلا ہوا سائق۔ جب حق اور باطل ٹکراتے ہیں اور حق ہے کھرا تو باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں کھرا حق تھا تو باطل ٹھہر نہیں سکتی۔ فرمایا اب حق ہے لیکن اس میں باطل بھی آمیزش ہے، باطل سے ہم متاثر ہیں۔ اللہ نے عظیم و شان میرے دوستوں محنت کی ہے۔ بڑے حضرت نے دن رات روئے، 18 سال انہوں نے محنت کی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت کے سامنے بڑے بڑے صنادید علم تھے، تقوی کے امام،
حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی بشیر صاحب نے ایک دفعہ سنایا، ہم نے سنا امکان سے غالباً 73 یا 74 کی بات، پاکستان کے پہلے امیر صاحب محمد شفیع صاحب قریشی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمانے لگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا جو سید احمد صاحب شہید کے ساتھ ساتھی گئے اور پھر کندھار سے آئے، احکامات الہیہ نافذ کیے، یہ 500 آدمی ایسے نیک تھے، پشاور میں لوگوں نے دیکھا اس زمانے میں ان کے سینوں سے تہجد کے ٹائم میں نور نکلتا تھا جب ذکر کرتے تھے۔ جب سید صاحب کا یہ لشکر چلا حسن افغان کے قریب آیا تو رنجیت سنگھ جو تھا پریشان ہو گیا، اس نے کہا پنجاب مجھ سے جاتا ہے۔ اس کی فوج کا بڑا تھا شیر سنگھ، اس نے انگریز سے مشورہ کیا، انگریز نئے آ چکا تو میں کیا کروں؟ ان کی تدبیریں تو آپ کو پتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں تو 20-30 سال پہلے تدبیر بناتے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سکیمیں تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کنڈی میں ہمیں فوجی چھاؤنی بنانے دیں، پھر ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں جیسے آپ سید صاحب کے لشکر کو شکست دے سکتے۔ انہوں نے ہاں کر لی۔ انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے جو قوانین ہیں جو دین سے دور ہیں، جو متوسط اور غریب طبقہ تھا وہ تو سید صاحب کے ساتھ تھا، بہت سے ایسے تھے جو سید صاحب سے دور تھے، اور میں انہیں خرید لو، مال کا لالچ لو اور ان کے ساتھ مخبری کا کام ان سے لو۔ اور میں مسلمانوں نے راستے کھولے، سارا بتایا، اور یہی سید صاحب کی شہادت کا ذریعہ بنے، اور میں مسلمان پر کافر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود مسلمان کافر کا دست بازو نہ بنے، دست بازو۔ جب واقعہ سنتے سید صاحب کا تو مولانا الیاس صاحب زاروں قطار ہوتے تھے۔ حضرت اس سطح پر پہنچے جب تک عامت الناس میں یا اکثریت میں اللہ کا دین نہیں آئے گا مائیت الہی مشکل، یا نہلک وفین الصالحون، فرمایا نام جدا کثرت خبث، جب گندگی زیادہ ہو جائے گی پھر عذاب الہی آئے گا، سب کا صفایا ہو جائے گا، اللہ نیکوں کو آخرت میں علیحدہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے حضرت دن رات روتے تھے، محنت کی، اور ہندوستان میں، میوات میں، دوسرے علاقوں میں محنت کی۔ شاہ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کی سوانح حیات میں آئے، شیخ عبد الرحمن سے پوچھا، حضرت رائے پوری نے جو مسلمان ہوئے تھے، میں تیرے ہاتھ پر کتنے ہندو مسلمان ہوئے ہیں کہ 1500۔ اللہ نے بڑے بڑے لوگ جو دیہاتی تھے اللہ نے اپنا قرب انہیں دیا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، میں پہلے 82 میں گیا نظام الدین، بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ منشی بشیر صاحب ہوتے تھے، بتایا یہاں پر رویا کرتے تھے 3-3 گھنٹے کا، 4-4 گھنٹے کا سجدہ ہوتا، زاروں قطار ہوتے۔ پھر اللہ پاک نے ان کے بعد 6 ان کے خلفاء تھے،
ان 6 خلفاء میں حضرت نے فرمایا میرے بعد چن لو، انتخاب کر لو بھائی کون جب بیمار ہوئے کہ کون میرے بعد ذمہ دار ہوگا، امیر کون ہوگا۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب کی رائے تھی، حافظ مقبول صاحب، حضرت رائے پوری کی رائے تھی مولانا محمد یوسف صاحب۔ صبح حضرت سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو رائے پوری صاحب کی رائے اچھی لگ رہی ہے، امت یوسف پر جمع ہوگی اور کسی پر شاید جمع نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عظیم الشان کام لیا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جتنے ہیں یہ سب کوششین ہیں۔ مولانا یوسف صاحب، عبدالوہاب صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیک لیے جب حضرت بیان کرتے تھے، فرمایا ایسے سینہ چرتا چلا جاتا تھا تو جذبہ یہ بنتا تھا کہ بس میں اللہ کے دین کی خاطر مر جاؤں، یہ جذبہ بنا۔ ہندی میں فرمایا قریشی صاحب نے بیان کرایا، بڑا سخت بیان کیا مولانا یوسف صاحب نے۔ حضرت قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعارف کرایا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت نے وہ لفظ میں نہیں لے سکتا اور میں ان چیزوں کے ساتھ میرا سامنے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ ڈر گئے یہ مجمع تو بدک نہ جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ کوئی تعارف نہیں ہے، تعارف تو مہاجر کے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، ان تمغوں کے ساتھ کوئی تعارف نہیں۔ لیکن بیان کے بعد سارا مجمع ٹوٹ پڑا۔ فرمایا میں نے بریگیڈیئر دیکھے، جنرل دیکھے، کرنل دیکھے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چوم رہے۔ اللہ نے ایک درد رکھا تھا، وہ درد ان کے اندر اللہ نے اتارا۔ یہ بڑے بڑے حضرات جو ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑے تھے، اللہ پاک نے سب کو مولانا یوسف صاحب اس خاندان اللہ پاک نے دریا بنایا ان کی برکت سے۔ اللہ نے عرب میں مولانا ابو الحسن ندوی کو ان کے ذریعہ بنایا، ان کے ذریعے، اور اللہ پاک نے انہی کی زندگی میں 65 کے قریب حکم میں اللہ نے آواز لگائی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت لاہوری میں فوت ہوئے تھے اور پھر ان کے بعد مشورہ ہوا، مشورے کے اندر طے ہوا، شیخ نے فیصلہ کیا، بڑے شیخ تھے مولانا انعام الحسن صاحب، اس زمانے میں مولانا رحمت اللہ تھے، مولانا یوسف صاحب کے کئی مقام سمجھے جاتے اور فرمایا ایک جگہ گئے 300 کا مجمع تھا، تشکیل ہوئی تو پورے 300 مجمع کی تشکیل اور فرمایا اللہ نے بڑا عجیب ڈائی اسے بنایا تھا، اس پر ناراض ہو گئے کہ چپ میاں کو انہوں نے امیر بنا دیا، ناراض ہوئے، بسترا اٹھا کر وہاں نظام الدین سے چلے۔ لیکن جملے والے ساتھی جمے رہے۔ بعد میں نوح میں یا کسی اور گاؤں میں جلسہ تھا، وہ بھی آ رہے تھے، حضرت سے پوچھا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کوئی بات نہیں، ان سے بیان کروا لینا، تم تشکیل کر لینا، وہ بھی ہماری ہے۔ ان سے بیان کرایا، آدھا گھنٹہ بھی بیچارے بیان نہیں کر سکے، جن کے 3-3 گھنٹے کے بیانات ہوتے تھے۔ اس لیے کہ شاخ درخت سے کٹے گی، موج سمندر سے باہر جائے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی۔ طاقت تو جب ہے جب مرکز کے ساتھ ایک امیر کے ساتھ آدمی مل کے چل جائے۔ تو رب العالمین نے پھر جمایا، پھر حضرت کے زمانے میں ماشاءاللہ کام ہوا، ساری دنیا میں جماتے گئے۔ درمیان میں ایک بات بتا دیتا ہوں، علماء کو پتا ہونا چاہیے، اور بڑے معتبر آدمی نے مجھے بتائی، وہ آدمی بڑا سچا۔ اب ایک موقع پر حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں کچھ روایات میں علماء نے وضع کا حکم لگایا، تو اس میں ذرا دیکھ لیا جائے
کیونکہ بر صغیر کا مزاج اور ہے، عربوں کا مزاج اور ہے، اور عرب جو ہیں بعض دفعہ ایسی چیزوں سے بلک جاتے ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب بیٹھے ہیں، حضرت شیخ ہیں، مفتی زین العابدین صاحب ہیں، مولانا عمر پالن پوری ہیں، اور مولانا سعید احمد خان صاحب ہیں، یہ سارے حضرت نے فرمایا ان کتابوں پر نظر ڈالو، اور جہاں پر کوئی قابل اشکال چیز ہے تو میں ابھی اپنے قلم سے ٹھیک کر دوں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، اور یہ کتابیں ان عربوں میں بھی پڑھنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ بات تصوف کی ایسی باتیں تھیں۔ تو یہ طے ہوا مولانا عبید اللہ صاحب کے ذمے کہ وہ یہ سارا دیکھیں گے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ کو پیش کریں گے۔ اللہ کی شان شیخ بھی چلے گئے رحمت اللہ علیہ، بعد میں مولانا عبید اللہ صاحب بھی چلے گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب میں ایک طرف یہ بھی تھی، آپ جانتے ہیں جب حکایات صحابہ لکھی گئی، شیخ نے لکھی، تو مولانا رائے پوری اتنے خوش ہوئے حد سے زیادہ، آپ حیات و صحابہ جب تیار ہوئی تو شیخ کہنے لگے کہ رائے پوری صاحب کو دکھاؤ گے تو اچھل ہی نہ پڑے، یوسف نے یہ کیا کام کر دیا، اتنا عظیم، سارے اسفار میں بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، مستدرک، بہقی، دارقطنی میں سفروں میں نشان لگاتے، واپسی پر ابو داؤد کا سبق بھی ہوتا، اور یہ سارے اکٹھے کرتے حضرت۔ میں نے خود عطاء المنعم شاہ بخاری سے سنا، فرمایا صحابہ کی زندگی پر اس سے بہترین کتاب میں نے لکھی۔ کہنے لگے یہاں عبدالی مسجد میں آئے مولانا یوسف صاحب، پھر واپس جانے لگے، گاڑی میں بیٹھے تھے، میں گیا، میں نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایک گھوڑا ہے، مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہیں، مشرق مغرب شمال و جنوب کی طرف جا رہا، وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ دعوت کا کام ہے۔ دوسرا جس قلم سے آپ نے حیات و صحابہ لکھی ہے، یہ ہاتھ مجھے دکھائیں، فرمایا میں نے ان کے ہاتھ چومے، عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری نے مجھے خود بتایا کوٹلہ ٹولے خانے میں اللہ پاک نے اس شخص سے صحابہ کرام کے بارے میں عظیم کام اللہ نے لیا، انہیں کے مخطوطات میں یہ منتخب احادیث بھی تھی، کیونکہ اس کے اندر مولانا صاحب میں یہ تمنا تھی کیونکہ ایسی کتاب ہونی چاہیے جو عربوں میں بھی پڑھی جائے، کیونکہ حضرت نے مولانا انعام صاحب نے فرمایا کہ منتخب ابواب پڑھو، مشکات کے منتخب ابواب نکالے جاتے تھے، عربوں میں ہم وہی پڑھتے تھے، کیونکہ ندوہ والوں نے جب ترجمہ کیا فضائل اعمال اور فضائل صدقات کا، تو عرب دنیا تو آپ کو پتہ ہے تصوف سے بلکتی، پھر پریشانی ہوئی اور میں ان کے اندر ریاض الصالحین کی تعلیم کراؤ اور منتخب ابواب کی کرو، تو حضرت کے مخطوطات میں یہ ملا سارے 6 نمبر پر۔ ابھی ہم یمن گئے، پھر ہم مراکش گئے، وہاں سارے لوگ اس کی تعلیم کراتے تھے منتخب احادیث، کہنے لگے ہماری پریشانی ختم ہو گئی، اور اس کے اندر چونکہ باحوالہ ہے اور مولانا یوسف صاحب نے اپنی باتیں نہیں لی، یہی کراچی میں علماء موجود ہیں جنہوں نے پہلے چھپوائی، رائے ہی سے پہلے چھپی، مولانا زبیر صاحب، مولانا شاہ صاحب، عبد الوہاب صاحب، جنہوں نے بیٹھے رحمت اللہ علیہ، دو ہو گئے ان میں، انہوں نے کہا یہ مولانا یوسف صاحب کی باتیں ہیں اور یہ ایسے چھپنا، حضرت نے فرمایا چھپا دی ہے، بعد میں کچھ ایسی چیزیں آئیں جو ناقابل بیان ہیں، تو باہر گئے، یہ منتخب احادیث کا سلسلہ پھر عربوں میں بھی مقبول ہوا۔ میرے دوستو، جب حضرت کا آخری وقت تھا تو مولانا عبید اللہ صاحب کو بلایا، مولانا عمر صاحب کو، اور میں بہت بوڑھا ہو گیا، میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مولانا عبید اللہ صاحب نے کہ حضرت آپ کے سامنے سیرت ہے ساری، عمر ابن خطاب نے جو کیا آپ بھی وہی کر، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، 10 آدمیوں کی شورا مقرر ہوئی، اور یہ اس لیے ہوئی تھی
یہ خود اپنا امیر بنا لے. 10 آدمیوں کی شورا امیر کے لیے تھی، جس میں میاں جی محراب تھے، مولانا عمر پالن پوری تھے، مولانا سعید احمد خان صاحب تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، مفتی زین العابدین صاحب، افضل صاحب، یہ سارے حضرات تھے اس کے اندر، سب اس کے اندر لکھے. مولانا زبیر صاحب، مولانا صاحب، یہ سارے تھے. فرمایا کہ یہ خود انتخاب کرے. مولانا سعید احمد خان صاحب کی تمنا تھی کہ ایک امیر بنا. حالات ایسے تھے، میاں جی محراب کے حوالے کر دیا گیا. میاں جی محراب نے 2 فیصل بنا دیے، مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب. فرمایا یہ دعا کرایا کریں گے اور یہ فیصلے کریں گے. 17 سال تقریباً ساری دنیا میں مولانا سعد صاحب نے فیصلے کیے. یہاں آتے تھے، میں نے خود بعض ملکوں میں دیکھا، بعض اوقات مفتی صاحب تشریف پڑھ رہے ہوتے تھے، حاجی صاحب کو بعض دفعہ نیند آ جاتی اور مولانا سعد صاحب فیصلے کرتے اور مولانا زبیر صاحب کچھ دیر بیٹھتے، کبھی چلے جاتے. یہ اللہ کے کرم سے فضل سے چلتا رہا. یہاں جب 13 یا 14 میں مولانا سعد صاحب کا بیان ہوا تو میں ان ساتھیوں کا نام لینا اب کیا کہوں، وہ ساتھی موجود ہیں، سٹیج سے اتر کر آئے، 3.25 گھنٹے کا بیان تھا. کہنے لگے یہ تو سال بھی اور آ گیا، اللہ نے ہمیں بدل نہیں دیا، مولانا عمر صاحب کا نعمت بدل دی. اور اللہ نے ایسا فرمایا یہ 7 پہلے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ان سے کام لیا. تو میرے دوستوں پھر 14 میں خلفشار ہوا اور اس کے اندر دیکھو کہیں بھی آپ کسی ادارے میں دیکھیں ایک چپڑاسی بھی جاتا ہے پھر اس کی جگہ آدمی رکھا جاتا ہے. مولانا عمر صاحب چلے گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی، میاں جی محراب گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی، مفتی صاحب چلے گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی، افضل صاحب چلے گئے کوئی شورا یاد نہیں آئی، سارے مولانا سعید احمد خان صاحب چلے گئے کوئی شورا نہیں. چلتے چلاتے ان 10 میں ایک ہی بچا مولانا شاہ صاحب تائی تھے. اب یہ شور فتنہ کھڑا کر دیا گیا، نہ جانے اغراض اس کے پیچھے کیا کیا تھی. اللہ پاک رب العالمین جو مخلص ہیں اللہ انہیں جزا دے اور ان کی غلط فہمیاں دور کرے، اور جو اغراض والے اللہ انہیں ہدایت دے. ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جو آدمی قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، ضروریات دین میں کسی شے کا منکر نہیں. یہ سارے مراکز میں جتنا رائمڑ میں اور اسی طرح ککریل مسجد میں ساری دنیا میں جتنے ہمارے مراکز ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب کے سب. ہم یہاں ملتان میں یہی آواز بار بار لگائی کہ ہمارے مجمع میں نہ غیبت ہو کسی کی نہ چغلی ہو. لیکن مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے تھے صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ مشہود بالخیر کا زمانہ ہے. فرمایا نجی مجلس سے ہوتی، نجی سفر ہوتے، یا حکومت کی طرف سے ہوتے یا خلفائے راشدین، امیر ضرور. فرمایا اتنی بڑی جماعت ہو اور امیر نہ ہو یہ کیسے. مولانا محمد احمد صاحب سے میں نے خود بہاولپور میں سنا، فرمایا یا امارت چلے گی یا یہ نہیں ہے کہ شورا ہے امیر طے کرے اور پھر امیر کی اطاعت کرے. امیر اگر کوئی فاسق فاجر ہے تو بتائے اور نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت کرے. حاجی صاحب نے زور لگایا، فرمایا نہیں، اصل اسلام میں امارت ہے. یہ مولانا سے میں نے خود سنا کہ امیر نہ ہو اور شورا چلا، یہ محدثہ ہے بدعت، یہ محدثہ ہے بدعت. میرے محترم دوستو، اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی اہل میوات بھی، ہمارے راولپنڈی والے قریشی برادران بھی، کراچی کے ساتھی بھی، یہ بلوچستان کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، بنوں کے اور پشاور کے ساتھی ہیں، ہم سارے اسی سائی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک امت میں محبت قائم کر دے، جوڑ قائم کر دے اور ایک امیر پر جمع کرے. ہمارا ایک مرکز ہو، ایک امیر ہے، چھوٹے مراکز ہیں، شہر کا مرکز ہے، عبدالی مسجد ہمارا مرکز ہے، رائیوڈ ہمارا مرکز ہے، جہاں شہروں میں ہمارے مراکز ہے، لیکن وہ جگہ ہے
हाजी साहब 2 दफा हमारा निजामुद्दीन जाना हुआ। हाजी साहब ने यूं थप्पड़ मारा और कहा वहां की दरो दीवार में नूर है, वहां की दरो दीवार में नूर है, वहां इलियास के और यूसुफ के आंसू पड़े हैं। फरमाया सब उन्हीं के खुशचीन है, इसलिए फरमाया वहां आदाब के साथ रहना। और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन की कैसेट मौजूद है और उनकी सवाने हयात में है, अमीर निजामुद्दीन से होगा और सारे लोग जहां भी कोई ऊंच नीच होगी फैसला आखिरी निजामुद्दीन करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा ये मस्जिद वार काम है। हज़रत फरमाते हैं मौलाना साहब, मैं मस्जिदों के अंदर काम चलाओ, 2.5 घंटे इकट्ठे होते हैं, तबसरे करके चले गए। मैं मजमे को बुलाओ, सफर में आप आए, गाड़ी में आप जा रहे हैं, वहां तो आप दावत दें उनको। मस्जिद के करीब है तो मस्जिद के माहौल में लाए, मौका मिला तो इस मस्जिद की बात करेंगे बाद में, वो मस्जिद के अंदर उनको लाए। 10 मिनट है, 15 मिनट है, वो नूरानी माहौल है। फरमाया इस तरह साथियों ने शुरू किया। हमारे मुल्तान में तकरीबन 134 मसाजिद में 2.5 घंटे की तरतीब चल रही है, बाद मसाजिद में 8 घंटे की है। कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी चले और इसके अंदर बादों ने शुरू में असर से मगरिब और किसी ने मगरिब से इशा किया। ऐसे ऐसे लोग आए जो अल्लाह के दीन से बहुत दूर थे। 30-30, 40-40 का मजमा इकट्ठा हुआ। तालीम भी हो रही है, फज़ाइल आमाल, फज़ाइल सत्तार, मुंतखब अहादीस और नमाज का ढांचा सिखाया जा रहा है, वुज़ू का तरीका सिखाया जा रहा है, मोटे मोटे दीन की बातें सिखाई जा रही हैं और अल्लाह के अहकामात सिखाए जा रहे हैं, थोड़े से दावत की चीजें सिखाई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बार बार आवाज लगाई, हमारा सारी दुनिया के अंदर जितने काम करने वाले हैं सबका दिल से एहतराम रहे, चाहे जिसकी जितनी गलत फहमियां हैं हम सीने से लगाएंगे। और लेकिन हमने उलमा को इसलिए इकट्ठा किया, हमारे साथी मुख्तलिफ जगहों पर गए, राजनपुर भी और इसी तरह कोट पिट्ठन भी, दूसरी जगह 150 के करीब वहाँ उलमा जमा हुआ, ज्यादा जमा हुआ। वहाँ उन्होंने कहा ये बेहतरीन तरतीब है मस्जिद वार का। हाजी साहब ने इसकी बड़ी आवाज लगाई कि मस्जिदों में लाओ, यहाँ के अनवारात तजल्लियात अजीब है, मस्जिद वार काम हो और इसके अंदर जो है ज़हन साजी होती है और इसके साथ साथ गिरी पड़ी उम्मत को सीने से लगाए। मियाँ एक चरसी है, एक भंगी है, उसे हम सीने से लगाते हैं। जो दीन के काम करने वाले हैं नऊज़ बिल्लाह, उनके बारे में हम बुक्स लेकर चले, आशा वकल्ला यार। इसलिए मैंने ये वदात कर दी आपके सामने। हमारे अमीर साहब के बेटे कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। हाजी साहब उनकी बहुत तारीफ करते थे कि उन्होंने अपना सारा माल मलिक साहब ने उसने सारा लगाया और फरमाया नाज़नीन आदमी थे लेकिन निजामुद्दीन में उधर हिंदुस्तान में भी कुर्बानियां दी, आखिर में पाकिस्तान में भी कुर्बानियां दी। तो मेरे दोस्तों अब आपने आंसू बहाने हैं, अल्लाह सारी उम्मत को इकट्ठा कर रब्बुल आलमीन। ये थोड़ा सा हमने यहाँ साथी हमारे पास आए, हमने उनसे कहा परेशानी हमें कब हुई? परेशानी हुई कि इंडोनेशिया में नया मरकज खोल दिया गया, मलेशिया में नया मरकज खोल दिया गया, वेस्ट इंडीज में नया मरकज खोल दिया गया, ड्यूलमरी के साथी है वहाँ उन्होंने बताया में नया मरकज खोल दिया गया, मक्का और मदीना में अलग-अलग मराकज़ बनाए गए और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जगहों पर नए मरकज बने। हमने कहा भाई वही पुराने मराकज़ रहे, हमारी आवाज है पुराने मराकज़ रहे और रावण भी हमारी आंख पर, एक दाई आंख है, एक बाई आंख है, एक हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे दिल का टुकड़ा है सारा, लेकिन निजामुद्दीन हमारे सर पर है। निजामुद्दीन के जैसे मराकज़ है अल्लाह ने 75-80% उन्हें मकबूलियत दी है। मराकश करो, सूडान करो, तशाद करो, मलेशिया का टोटल करो, इसी तरह नेपाल करो, ये सारा निजामुद्दीन की तरफ है, उधर है।
اللہ پاک رب العالمین ہمارے سارے کام کرنے والوں کو اللہ پاک جوڑ دے، سارے دعائیں بھی مانگ اور گر گراؤ بھی صحیح۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنے ہاں آپ مسجد وار کام کریں، ساتھیوں کو کہیں بھائی سارے جڑ جاؤ۔ فرمایا جو ہے قطرے کی بھی قیمت ہے، لہر کی قیمت ہے، لیکن سمندر کے ساتھ جڑی رہے۔ شاہ جب تک درخت کے ساتھ ہے قیمت ہے، ورنہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عالمی ایک امیر ہو اور ہمارا ایک بڑا مرکز ہے، اس کے تحت یہ کام ہے، تو سارے بھائی نیت کریں، میں انشاءاللہ اس اتحاد میں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، کوئی تفرقے کی نہیں۔ ہم پریشان ہوئے سے 2-3 سال ساتھی وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اور یہ کہتے رہے بھائی یہ کرو مل جاؤ، جیسے پہلے گلدستے کی طرح ریمنڈ میں کٹھے آتے تھے ایسے کٹھے آؤ، اور یہ افتراق صحیح نہیں ہے، اسی میں کمی ہے۔ میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے مولانا صاحب کو ہم کو نبی نہیں مانتے، مولانا الیاس صاحب کو نبی نہیں مانتے، نبی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان میں صفات رکھی ہیں بالفرض والامکان، کسی میں کمی کوتاہی ہے۔ کون سا انسان ہے جس میں بڑے سے بڑا ولی ہے، بڑے سے بڑا کتب ہے، بڑے سے بڑا ابدال ہے، سوائے نبی کے جس میں کمی نہ؟ حتیٰ کہ امام مہدی کے بارے میں ابن ماجہ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یصلح اللہ فی لیلۃ وفی روایت اخری فی لیلۃ واحدہ، اس کی جو کمیاں ہوں گی اللہ ایک رات میں وہ کمیاں پوری کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ جڑنے والا بنائے، اور اس کے اندر ابھی چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، لیکن آپ نیتیں کریں ساری دنیا کے اندر جانے کی، جن کے سال نہیں لگے وہ سال کے ارادے کر لیں۔ میں انشاءاللہ جب سال کی صورتیں بنیں گی اور اپنے علاقوں سے ضلع کی جماعتیں، سرودا کی جماعتیں اور مساجد کی آبادی 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہ لے کر جانے ہیں۔ اب ہمت کے ساتھ آپ حضرات اپنی تشکیل پیش کریں۔ اور بھائی دیکھو ہمارے شہر کو ہمارے سر مولانا یوسف صاحب ہمارے ماتھے اور مولانا صاحب یہاں طلعاب صاحب یہاں، سارے ہمارے فضائل اعمال ہماری کتاب، فضائل سجاد ہماری کتاب، حیات و صحابہ عشاء کے بعد پڑھنا پہلے آج شروع کی گئی، لیکن پھر روکی۔ ہندوستان میں عالم جب تک نہ ہو مرکز کے اندر حیات، وہاں شب جمعہ کی اجازت نہیں، شب جمعہ بے حیات و صحابہ پڑھی جائے اور منتخب احادیث ہے، تو اللہ پاک آپ دیکھیں گے ان ساری کتابوں میں بے شمار نور ہے اللہ نے رکھا ہے۔ وہ سارے ساتھی ارادہ کریں، غلط فہمیاں ہیں اللہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے، ہم ایک ہیں اللہ ہمیں ایک بنائے۔ اچھا بھئی اب آپ حضرات نے جماعتیں آئیں اپنے علاقے میں کہ ہمارے پاس چلے کی جماعت میں تو ہم سنبھالیں، 10 دن کی جماعت بھیجو ہم سنبھالیں۔ ابھی ساتھی گئے مختلف جگہوں پر ماشاءاللہ، تو اس لیے اپنے علاقے بھی لکھائیں اور کہیں کہ جو ہی حالات صحیح ہوئے سال کے لیے، اور اس طرح چلے کی جماعتیں چل چکی ہیں، اس کے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا جوش جو ہے اس کو ہوش کے تابع کر کے چلے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی یہ شریعت میں بڑی ملحوظ ہے، صرف جذبات سے کام نہ لینا بلکہ ہر جگہ اس کا خیال رکھنا، رسول پاک نے اس کا اہتمام کیا۔ اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب کے خطوط ان کا بھی بار بار مطالعہ، مفتی زین العابدین صاحب کی سوانح حیات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ان کو بھی بار بار دیکھتے۔ جی اب اپنے نام پیش کریں۔ ہم نے یہاں 100-150 علماء اکٹھے کیے تھے پچھلے سال، اور پھر اس کے اندر ہم نے اہل ریمنڈ کے اکابرین سے، ہمارے بڑوں سے کہا صلح کی کوشش کرو اور سیدنا حسن کا کردار ادا کرو، آپ دونوں ہمارے بڑے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں اس کرسی پر بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ ہی بڑے ہیں، اللہ کا آپ بڑے رہیں۔ ہماری یہ درخواست تھی، ہم نے بھیجی، اور پھر جو خواہ مخواہ
جب بغض ہو جاتا ہے حسد، آپ کو پتا ہے امام بخاری کے ساتھ سادو کو بغض ہو گیا، بخاری کے ساتھ امام زہری کے ساتھ کیا ہوا، امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا، حسد کی بیماری بڑی بیماری ہے۔ پھر ہم نے اپنے مفتی حضرات سے کہا یہ سارے اشکالات لکھیں اور احسن طریقے سے جواب، مولانا صاحب پر اعتراضات منصفانہ جائزہ۔ یہ بنگلہ دیش میں چٹاگاہ میں کتاب منگائی، پھر وہاں بنگالی میں ترجمہ کیا، مفتی نعیم صاحب نے 150 نسخے منگائے، اس کو بار بار پڑھیں، پڑھنے سے آپ کو شرح صدر ہو جائے گا۔ ایک دن مولانا الیاس صاحب ہے پنڈی میں، رات کا ٹائم 11 بجے مجھے فون آنا، میں الیاس بول رہا ہوں، مان جی کون سے؟ راول پنڈی سے، یہ کتاب چھپی ہے آپ کے ہاتھ سے؟ میں نے کہا ہاں چھپی ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا لکھا ہے، بڑے میرے اشکالات ختم ہو گئے، اس نے تو ان میں آپ نے حقیقت کھول دیا یہ ساری، مجھے تو خواہ مخواہ ایسے وسوسوں میں مبتلا کیا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کا فون ہے، تو یہ ساتھی اس کو دیکھیں اور اس کو بھی پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہر جگہ جوڑ کی بات کریں اور ہر جگہ محبت کا پیغام لے کر۔ اب اپنی تشکیل لے کر آئے، بے شک ہمت